السلام علیکم ناظرین حضرات، الہادی آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کا بھائی دانش غدیری پھر سے حاضر ہے علمی ایپیسوڈ لے کر۔ جیسا کہ ہمارا موضوع تحریک کربلا اور اخلاقیات انسانی چل رہا ہے، اسی کے سلسلے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے یہ بہت اہم ایپیسوڈ ہونے والا ہے۔ ہم نے یہ جو غم حسین ہے، عزائے حسین ہے، اس کے متعلق سوال کرنا ہے۔ ہمیں اس کے جواب سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے مہمان حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر فیضان رضا صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، یہ سوال جو کہ اکثر سبھی لوگوں کے دل میں اٹھتا ہے، اور شیعہ کمیونٹی کے سوا بھی جو دوسرے افراد ہیں وہ بھی اس سوال کو اکثر کرتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں کسی سگے کا یا کسی جوان کا انتقال ہو جائے تو اس کا غم 40ویں تک، حد ہے برسی تک، یعنی 1 سال تک اس کا غم رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ غم ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کیسا غم ہے کربلا کا غم کہ ہر سال پھر اسی طرح سے تازہ ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح سے سب لوگ جو اس سے بہتر اور بڑھ کر کے گریہ کرتے ہیں لوگ، اور جیسے جیسے یہ سال گزر رہے ہیں لوگ اور بھی زیادہ گریہ کرتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں۔ یہ کیا غم ہے؟ اس میں کیا ہے؟ ایسی کیا وسعت ہے اس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، ظاہر ہے کہ آپ کا سوال اپنے اعتبار سے بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے بھی غم ہیں وہ زمانے کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ختم ہوتے جاتے ہیں، لیکن غم حسین دن بدن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے، یہ آپ کا سوال ہے۔ اور لیکن دیکھیے، اگر ظاہر ہے میں تفصیل سے بیان کروں تو اس کے لیے بہت سارے ایپیسوڈز ہونا چاہیے، جس میں اور ایک عنوان ہے، اس عنوان سے کچھ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، عربی زبان میں کتابیں ہیں کہ اسباب جو ہے وہ کون سے اسباب ہیں کہ جو قیام امام حسین جو ہے وہ خالد ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ تو یہ موضوع ایک بڑا وسیع موضوع ہے، اور اس میں ہمیں دیکھنا ہے کیونکہ کبھی بھی کوئی تحریک کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے تو تحریک میں الگ الگ نوعیتیں ہوتی ہیں، بہت توجہ کیجیے گا۔ تحریک میں الگ الگ نوعیتیں ہوتی ہیں۔ کبھی ہم تحریک کو، کسی تحریک کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس تحریک کا محرک کون ہے، کبھی ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ تحریک کی کیفیت اور نوعیت کیا ہے، کبھی ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس تحریک کے آثار کیا نمایاں ہو گئے۔ تو ظاہر ہے اس سوال کے اندر جب ہم پوری تحریک کو سمجھیں گے تب اس کے اسباب سمجھیں گے، لیکن ہم سب پر تو ہم گفتگو نہیں کر سکتے۔ لیکن میں 1-2 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ غم امام مظلوم کربلا جو ہے آج بھی باقی ہے، اور سارے غم جو ہیں وہ ہلکے ہو جاتے ہیں، سارے غم جو ہیں وہ ماند پڑ جاتے ہیں، مگر غم حسین آج بھی ایسا ہے جیسے 1400 برس پہلے منایا جاتا، بلکہ اس سے بہتر دن بدن اس میں ترقیاں ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک اس میں پہلی چیز تو یہ ہے خود امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، کیونکہ خود امام حسین جو محرک ہیں اس قیام کے، اس نہضت کے اور اس تحریک کے، ان کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی شخصیت ہے۔ اور وہ کیونکہ علم کے حوالے سے، فضل کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے، قبیلے کے حوالے سے، اگر جس زاویے سے بھی امام حسین علیہ السلام کو دیکھا جائے تو وہ اپنے اعتبار سے جو ہے وہ مکمل ہیں، اور وہ وارث بھی قرآن بھی ہیں۔ جو وارث قرآن ہے، اور قرآن ایک معجزہ ہے، اور قرآن قیامت تک رہے گا، تو ظاہر ہے پھر جو وارث قرآن ہے اس کو بھی قیامت تک رہنا ہے، تو اس کا ذکر۔ لیکن میں اس کے پیچھے ایک فلسفہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کرام کو، کہ جس سے ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ آخر کیا اس کی فلسفی ہے۔ دیکھیے، ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں
یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہمارا کوئی چاہنے والا دنیا سے جاتا ہے تو اس کا غم جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے کیا، پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے، اس کے پیچھے سبب کیا ہے. آپ دیکھیں گے ناظرین کرام، ظاہر ہے کہ اگر جیسے ابھی ہم جو ہے گفتگو کر رہے ہیں، آج کی یہ گفتگو آنے والے کل میں یہ ہمارا ماضی بن جائے گا، یہ ہمارا پاسٹ بن جائے گا یا نہیں بن جائے گا. اور تو کوئی بھی انسان، یہ ایک فلسفی ہے، ایک فلسفے کی ایک نوعیت ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جس سے پوری بات وضاحت ہو جائے کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ 3 زمانوں سے خالی نہیں ہوتا. یا تو پاسٹ میں وہ کام کر چکا ہوگا، یا پریزنٹ میں وہ کام کر رہا ہوگا، یا فیوچر میں وہ کام کرے گا. تو یہ 3 چیزیں ہیں، یا تو وہ پاسٹ میں یعنی ماضی میں، گزشتہ میں، یا حال میں یعنی پریزنٹ میں اور فی الحال میں، یا فیوچر میں مستقبل میں. یہ کوئی ایسا انسان ہے جو یہ کہے کہ میرے پاس میں نے ایک ایسا کام انجام دیا، ایک ایسی چیز انجام دی کہ جو زمانے سے باہر تھی؟ نہیں ہے نا. تو اس بہت غور سے سننے کی بات ہے. تو کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جو زمانے سے باہر ہو، زمانے سے باہر نہیں ہو سکتا، زمانے سے باہر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ زمانے کا کنٹرول اتنا ہے، زمانے کا تسلط اتنا ہے ہماری ذات کے اوپر کہ ہم زمانے سے باہر نہیں جا سکتے، ہم زمانے کی سرحدوں سے باہر نہیں نکل سکتے. اور یہی زمانہ ہے جو ہمارے ورک کو، ہمارے فعل کو، ہمارے کام کو ماضی کی طرف لے جاتا ہے. اور رفتے رفتے جب زمانہ گزرتا جاتا ہے تو وہ ماضی، جتنا ماضی آگے کی طرف جاتا جاتا ہے ویسے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. ٹھیک. جیسے کہ مطلب فرض کریں، یہی وجہ ہے کہ کوئی چاہنے والا جب ہمارا دنیا سے جاتا ہے تو جو غم اس کا تیجے میں ہوتا ہے، مرنے والے دن ہوتا ہے، وہ تیجے میں نہیں اثر رہتا. جو تیجے میں ہوتا ہے وہ 40ویں میں نہیں رہتا. جب 40ویں تک پہنچتا ہے اور برسی تک پہنچتا ہے، اور برسی کے بعد جب 2-3 برسیاں گزارتے تو پھر کبھی ذکر آیا تو فاتحہ پڑھ لی، یا سال میں ایک مرتبہ فاتحہ ہو گئی، یا کبھی ایسا ذکر آیا تو فاتحہ. تو غم، اب آنسو بھی نہیں آتے، عام طریقے سے ایسا ہوتا ہے. تو یہ کون سی چیز ہے؟ یہ چیز یہ ہے کہ یہ زمانے کا اثر اور زمانے کا کنٹرول اتنا ہے کہ انسان کے ماضی، انسان کے پریزنٹ کو، انسان کے حال کو وہ پاسٹ کی طرف بہت دور کر دیتا ہے، اور دور کرتے کرتے اس کو وہ وادی غفلت کی طرف لے جاتا ہے. اور جس میں ایک لفظ بولا جاتا ہے نسین منسیحا، یعنی انسان بالکل بھول جاتا ہے، طاقِ نسیاں ہو جاتی ہے وہ چیز. تو اب اگر یہ کیفیت ہے ہر غم میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر زمانہ اثر انداز ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا زمانہ کا کنٹرول اور زمانے کا اثر ان شخصیات کے، امام حسین کے اوپر ہے یا نہیں ہے. اگر ان کے اوپر زمانے کا اثر ہے تو پھر ان کا غم بھی بھولا جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ زمانے کی سرحدوں سے باہر ہو جائیں گے. تو آپ اگر غور کریں تو زمانہ ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا. وہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا کیا ترجمہ ہے؟ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس خدا کے. محمد الرسول اللہ کیا ترجمہ ہے؟ اور محمد اس کے محمد اللہ کے اس رسول ہیں. تو محمد اللہ کے رسول، یہ کلمہ ہمیں کب پڑھایا گیا؟ بچپن سے. ہمیں تو بچپن سے، لیکن رسول نے ہمیں کب دیا؟ 1400 برس پہلے. میرا سوال یہ ہے ناظرین کرام اور آپ سے بھی کہ جب 1400 برس کا کلمہ، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اگر ہم کل گفتگو کریں تو ہم ناظرین سے کہیں گے کہ یہ جو ہم نے جو کل کہی تھی، تو 1400 برس کے کلمے میں آپ یہ ترجمہ کیوں کر رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں؟ آپ تو یہ کہ یہ محمد اللہ کے رسول تھے. میں ناظرین سوچئے، یا محمد لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں تھا، آپ یہ کہیے کوئی خدا نہیں ہے، یہ کیا مطلب ہوئی؟ یا محمد اللہ کے رسول ہیں. تو محمد اللہ کے رسول ہیں یہ ترجمہ آپ کیوں کر رہے ہیں جبکہ کلمہ بچپنے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ تو اگر ہم کوئی کام کہتے ہیں تو وہ ایک مرتبہ ہے سے تھے میں چلا جاتا ہے، ایک دن میں، ایک منٹ میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی کسی کا انتقال ہوا، کہا صاحب جناب اچھے انسان تھے، کوئی یہ نہیں کہتا اچھے انسان ہیں، کیونکہ اب انتقال ہو چکا ہے، پاسٹ کی طرف وہ جا چکے. تو سوال یہ ہے
کہ اگر بچپنے میں آپ کو کلمہ پڑھایا گیا، جی 1400 برس پہلے رسول نے کلمہ یہ دیا، جی تو پھر یہ ترجمہ کیوں ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ ہے محمد یا خدا جو ہے وہ ہے، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس خدا کے، کوئی خدا نہیں تھا کہنا ہونا چاہیے۔ تو ہر انسان یہی کہے گا کہ توحید وہ ہے کہ جس پر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا، بے شک، اور رسالت وہ ہے جس پر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ جی تو جب توحید کے اوپر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا، رسالت کے اوپر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا، اب میں اس جملے کو اس طریقے سے کہہ سکتا ہوں، یعنی کلمے کے اوپر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا، تو جب کلمے کے اوپر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا تو جو کلمے کا بچانے والا حسین ہو، جو کلمے کا محافظ حسین ہو، جس میں لا الہ الا اللہ کو بچایا ہو، اور صرف ہم شیعہ حضرات نہیں بلکہ معین الدین چشتی جن کی شخصیت کو سب مانتے، شاست حسین، بادشاہست حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نادار در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو بنائے لا الہ الا اللہ کی جو بنائے جب لا الہ الا اللہ پہ زمانہ اثر انداز نہیں ہے تو جو بنائے لا الہ الا اللہ ہے۔ اچھا ایک جگہ اور معلوم ہو گیا زمانہ کس پر اثر کرتا ہے کس پر نہیں، جب وہ امام حسین اور ادھر کون یزید، جی یزید تھا ہو گیا، یزید تھا ہو گیا، لیکن حسین آج بھی ہے، حسین ہے یزید تھا، تو زمانہ اچھا ہو سکتا ہے میرے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ایسا ہے کیوں، کہ بھئی توحید پر کیوں نہیں ہو رہا اثر انداز، یا رسالت پر زمانہ اثر انداز کیوں نہیں ہو رہا، یا امامت پر حسین پہ کیوں نہیں ہو رہا۔ یہ تو ہم سمجھ گئے کہ نہیں ہو رہا، لیکن کیوں نہیں ہو رہا اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے؟ تو اس کی فلسفی یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے، یہ جو ٹائمنگ ہے، یہ جو وقت ہے، یہ جو نظام ہے، یہ کہاں سے اس کا وجود آتا ہے؟ یعنی یہ ٹائمنگ کا تشخص کیسے کرتے ہیں ہم لوگ؟ یہ ٹائمنگ، یہ زمانہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے سورج کی گردش سے، سورج کی گردش سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سولر سسٹم، نظام شمسی، سولر سسٹم نظام شمسی۔ کوئی چاند کا نظام نہیں کہتا، سورج کا نظام کہا جاتا ہے۔ تو یہ نظام جو سورج کا نظام شمسی جسے کہتے ہیں، سولر سسٹم جسے کہتے ہیں، تو پتہ یہ چلا یہ زمانہ، یہ ٹائمنگ سورج کی گردش سے ہوتی ہے، اور اگر سورج نہ ہو تو ٹائم کا معلوم نہیں ہو تو ٹائم کا پتہ نہیں چلے گا، ٹائم کا تو ہم جو ہیں زمانے کے محتاج اس لیے ہیں کہ ہم جب پیدا ہوئے تو نظام کائنات موجود تھا، سورج موجود تھا، ہم بعد میں آئے، تو ہم زمانے کے محتاج ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جب آئے تو سورج موجود تھا، اور سورج سے زمانہ بنتا ہے، اور زمانے کے ہم محتاج ہیں۔ تو ہم زمانے کے کیوں محتاج ہوئے؟ کیونکہ نظام شمسی، یہ سولر سسٹم پہلے ہے، ہم اس کے بعد آئے، لیکن جو توحید ہے خالق کائنات، وہ تو کائنات کا خالق ہے، تو کائنات میں سورج بھی ہے، تو جس کے ذریعے سے زمانہ پیدا ہوتا ہے وہ جب اس کا خالق ہے تو زمانہ اس پر اثر انداز کیسے ہو سکتا ہے جو خود خالق ہو جس چیز کا؟ تو سورج اب ان کے بعد آیا ہے، سورج نہیں، ان کے بعد نہیں آیا، سورج کو اللہ نے خلق کیا۔ جب اللہ نے خلق کیا تو جو خود خالق ہو وہ اپنی مخلوق کا محتاج کیسے ہوگا؟ تو ظاہر توحید کو آپ ایسے نکال دیجئے، کیونکہ وہ خالق ہے، تو جو مخلوق کا محتاج کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تو وہ زمانے کا محتاج نہیں ہو سکتا، زمانہ اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اچھا اب آپ آ جائیے رسالت و امامت کے اوپر، تو رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے، اور پھر اس نور کے دو نور محمد و علی کہلائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کائنات تھی نہیں، زمانہ تھا نہیں، چاند و سورج نہیں تھے، نظام شمسی نہیں تھا، سولر سسٹم نہیں تھا، تو جب نظام شمسی نہیں تھا یہ تھے تو زمانہ نہیں تھا تب بھی یہ موجود تھے۔ تو جب یہ پہلے موجود تھے تو پھر یہ زمانے کے اس وقت محتاج تھے یا نہیں تھے؟ تو جب زمانہ تھا ہی نہیں تو محتاج کیسے ہوتے؟ اسی لیے روایات میں موجود ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے۔ اور رسول کی مولا کائنات نے فرمایا کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخصیات وہ ہیں جو زمانہ ان کے اوپر کائنات، اسی لیے کہ یہ صدقہ
آپ حدیث قصہ اکثر پڑھتے رہتے ہیں. حدیث قصہ میں کیا ہے؟ عزتی و جلالی انی ما خلقت سمام مبنیا ولا اردم مدھیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصہ. کیا یہ ناشتی ہوئی کہکشاں، یہ مسکراتے ہوئے گول، یہ چٹکتی ہوئی کلیاں، یہ ساری چیزیں، یہ نظام، اب میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ یہ ساری چیزیں ان کے صدقے میں ہوئی ہے. تو جو کائنات جن کے صدقے میں ہو کوئی انسان اس کا محتاج ہو سکتا ہے جو خود اسی کا صدقہ ہو. جیسے خدا جو ہے وہ اپنی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، ویسے رسالت و امامت اپنے صدقہ جو کائنات صدقہ اہل بیت ہے ان کے محتاج نہیں ہیں. تو بس اسی وجہ سے ان کے اوپر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا. تو جو ان کا ذکر ہے چاہے وہ فضائل کی حیثیت میں ہو یا مصائب کی حیثیت سے ہو وہ ہمیشہ باقی رہے گا. اور کیونکہ امام حسین پنجتن پاک کی ایک اہم فرد ہیں، کیونکہ جو ہے امام حسین جو ہیں بنا لا الہ الا اللہ کی اہم فرد ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ پارہ اماموں میں سے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جو کائنات سے پہلے موجود تھے. جب کائنات موجود بھی نہیں تھی تو وہ زمانے کے محتاج نہیں ہوں گے. تو جب زمانے کے محتاج نہیں ہوں گے تو زمانہ ان پر اثر انداز نہیں ہوگا، اور جب زمانہ اثر انداز نہیں ہوگا تو ان کا ذکر اس زمانے کا محتاج نہیں ہے. جیسے جیسا زمانہ کتنا بھی بڑھتا ہے اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آج تک جو ہے وہ تحریک کربلا موجود ہے، اور جب تک قیامت آ جائے گی جو ہے وہ تحریک کربلا موجود ہے. یہ بتائیے ایام عزا میں ہمیں کن چیزوں کا ہے، ظاہر ان کو سبھی کو کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے؟ اچھا. اور ایام عزا کے بعد، محرم کے بعد جو ہمارے ایام عزا ختم ہو جائے اس کے بعد ہمیں کن چیزوں کو حاصل کر لینا چاہیے؟ اس بیچ میں کن چیزوں کا خاص دھیان رکھنا ہے اساسی طور پر؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ تحریک کربلا 2 مہینے 8 دن ہی جو ہے وہ نہیں منانا چاہیے. اچھا. شریعت یہ نہیں چاہتی. یہ جو ہم ایام عزا کرتے ہیں یہ خاص دن ہیں، ان کو خصوصی طور سے منانا یہ تو اچھی چیز ہے. لیکن شریعت یہ نہیں چاہتی کہ آپ عزاداری سید الشہداء اور تحریک کربلا کو صرف 2 مہینے 8 دن محدود رکھیں. یہی وجہ ہے کہ کوئی سی مناسبت آپ خوشی کی اٹھا لیجئے، سب میں فقط ایک غدیر کو چھوڑ کر سب میں زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے. کہ آپ زیارت امام حسین پڑھیں، یہ مستحب ہے. یہ کیوں ہے؟ تو یہ ناظرین یہ اسی لیے مستحب ہے کہ تاکہ آپ ہر لمحہ کربلا کو یاد رکھیں. ہر لمحہ آپ کربلا کو یاد رکھیں، اور جو کربلا میں ہوا اس کو یاد رکھیں جو کربلا سے ہمیں ملا. اچھا. اہداف وہ اس سے زیادہ اہم ہیں. اس لیے کہ جو قربانیاں ہوئی ہیں وہ انہوں نے خود شہادتیں جو ہیں وہ ضرور میدان کاردار میں آئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ العیاذ باللہ کہ خودکشی تھوڑی کی ہے. ظلم ادھر سے ہوا ہے، شہید ہوئے ہیں. تو یہ شہید ہوئے یہ ظالم کا ظلم ہے کہ نتیجے میں یہ شہید ہوئے، لیکن شہید کیوں ہوئے، انہوں نے ہمیں کیا اس کے نتیجے میں دیا، یہ سمجھنا بہت ہے. تو تحریک کربلا ایک ایسی تحریک ہے کہ جس کو سال بھر یاد رکھنا چاہیے. ہاں ایام عزا میں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. اب اہتمام کا معاملہ جیسی چیز ہوتی ہے، مطلب اگر جلوس کا معاملہ ہے تو وہاں الگ آداب ہیں. جیسے مجلس کا معاملہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عزاداری سید الشہداء میں سب سے اساسی چیز جو ہے وہ عزاداری سید الشہداء میں وہ مجلس حسین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجلس اور باقی جو جلوس کا نکلنا، ماتمداری کا نکلنا یا دوسرے جو شاعر حسینی ہیں اس کی بھی ایک عظیم اہمیت ہے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت مجلس حسین کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجلس حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہے کہ جہاں ذہنوں کی تعمیر کی جاتی ہے، جہاں شخصیت سازی کی جاتی ہے، جہاں ذہنوں کو بنایا جاتا ہے، اور پھر یہ ذہن جب بن جاتے ہیں تو شاعر حسینی کو کیسے انجام دیا جائے یہ مجلس سے بتائیں گی. یہ عزاداری سید الشہداء میں جو ہے مجلس حسین پتہ چلے گا کہ ہمیں کیسے عزاداری کو منانا چاہیے، کیسے اہداف کربلا کو سمجھنا چاہیے. تو لہٰذا ہم سب کے اہداف تو نہیں بتا سکتے، سب کے آداب تو نہیں بتا سکتے، لیکن مجلس میں جانے کا ہمارا انداز یقیناً جداگانہ ہونا چاہیے. جب ہم مجلس امام حسین میں جائیں تو اس میں 2-3 باتیں مراجع کرام جو خصوصی جو ہے وہ چیزیں بیان کرتے ہیں. اس میں سے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ جب آپ مجلس حسین میں جائیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی نیت صحیح ہو. بے شک.
آپ اللہ کے لیے امام حسین کے لیے جائیں. آپ یہ نہیں ہے کہ کسی پڑوسی یا فلاں کسی شخصیت کو کہ جو ہے وہ محبت میں جا رہے ہیں یا وہ دیکھ لے کہ بھائی ہماری مجلس میں وہ آئے تھے تو آپ جو ہے وہ رجسٹر میں نام لکھوانے کے لیے جا رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں. آپ کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے لیے میں کام کر رہا ہوں، اس لیے کہ عزاداری سید الشہداء ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بہت عظیم عبادت ہے. تو لہٰذا آپ کی نیت صحیح ہونا چاہیے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کوشش کیجئے ناظرین کرام جب مجلس میں جائیں تو باوضو ہو کر جائیں. اور آپ یہ محسوس کریں گے، یہ آپ محسوس کریں گے اگر آپ بے وضو گفتگو سنیں گے تو اس کی کیفیت، اور باوضو گفتگو سنیں گے تو اس کی کیفیت. یہ آپ محسوس کریں گے. میں تجربے کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کبھی میں نے اپنی زندگی میں نے ایسا نہیں کیا کہ میں کبھی بھی ذکر اہل بیت کسی بھی زاویے سے کروں تو اور میں باوضو نہ ہوں، بغیر وضو کے ہوں. لیکن ہاں کبھی کبھی جیسے کہ فرض کیجئے کہ صفوف میں جا رہا ہوں یا سن رہا ہوں کسی کو تو یقیناً بہت فرق محسوس ہوتا ہے کہ آپ بے وضو ہو کر گفتگو سنیں اور باوضو ہو کر، تو اس میں اللہ جو ہے وہ فہم و فراست کو آپ کے وسیع کرتا ہے. تو اور پھر دوسرے یہ کہ آپ جا کس کے رہے ہیں، وارث تطہیر کی مجلس میں جا رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ آپ پاک و پاکیزہ ہو کر جائیں، تاکہ اندرونی اعتبار سے جیسے آپ کا ظاہر پاک ہو ویسے آپ کا باطن بھی پاک ہو. اور دونوں ضروری ہے. تو ظاہر جو ہے یہ وضو کے ذریعے سے، لیکن باطن بھی آپ کا پاک ہو. باطن پاک کیسے ہوگا ناظرین؟ کہ جب ہم کسی سے غیبت نہ کریں، جب کسی سے حسد نہ کریں، جب کسی کی برائی نہ کریں، جب اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھیں. تو مقصد حسین جو یہی ہے کہ ہم اپنے باطن اور اپنے ظاہر کو جو ہے وہ پاکیزہ رکھیں. لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم عزاداری سید الشہداء میں جب شرکت کریں تو اپنا ظاہر اور اپنا باطن، اب میں اس جملے میں پورے آداب کو سمیٹ رہا ہوں. اب ظاہر ہے کہ وقت کم رہتا ہے کہ پورے ظواہر اور بواطن کو اپنے بہتر طریقے سے جو ہے وہ انجام دیں، تاکہ ہدف ظاہر ہے پورا تو مقصد حسین ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم عزاداری سید الشہداء. چھوٹا سا سوال اور تھا کہ کیونکہ ہماری مائیں بہنیں مجلسوں میں اکثر شرکت کرتی ہیں اور ہماری ماں بہنوں کی ہمیشہ یہ دعا رہتی ہے کہ ہم کنیز سیدہ کہلائیں. تو اس میں ہمیں رضا کا، حیا کا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے انہیں؟ اس کو کسی حدیث کی روشنی میں آپ بیان. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن مجید کی آیات اگر میں آیات پڑھنے لگوں تو بہت وقت لگ جائے گا. قرآن اور آیات ہاں یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خود بذات خود پردہ عورت کے اوپر واجب ہے. اور ظاہر ہے میں پیغام دوں گا خواتین کے ساتھ اپنے جوانان کو بھی کہ جہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عورت کے لیے پردہ واجب ہے، وہاں جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اس لیے مرد کا پردہ یہی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے. اب ظاہر ہے اگر ہم کنیزان سیدے جو ہیں فاطمہ زہرا ہیں جو یہ دعوے دار ہیں اس بات کی، اور ہم جو ہیں وہ شہزادہ علی اکبر کے ماننے والے نوجوان ہیں، اگر ہم اس بات کے دعوے دارے ہیں تو ہمیں ماننے کا مطلب یہ ہے، یا حقیقی کنیز یا حقیقی غلام کہنے کا مطلب اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم ان کے سیرت پر چلیں، جب ہم ان کے کردار پر چلیں. اور اگر ہم اس کے کردار پر نہیں چل رہے ہیں، اگر ہم اس لیے گریہ کر رہے ہیں کہ شہزادی کی، اب جب ہم مصائب ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب مصائب ہوتے ہیں کہ شہزادی کی چادر کو جو ہے چھینا گیا، تمام بیویوں کی چادر کو اتارا گیا، اور جو ہے جناب زینب نے جو ہے جب چادر جو ہے وہ اتری اور آپ خیمے سے نکلی ہیں تو کربلا کا جو فرات کا رخ کر کے جناب عباس کو جو ہے وہ صدا دی اپنے بھائی کو. تو ایسی سچویشن میں ہم گریہ کر رہے ہیں کہ شہزادی کی چادر اتر گئی، اور ہم ہی اگر وہ کام کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نام کے حسینی ہیں اور کردار جو ہے وہ مخالف ہے حسینیت کے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور آیت اللہ علی نقی عرف نقن صاحب کا بڑا ایک قیمتی جملہ ہے جو میں یہاں کہنا چاہوں گا، کیونکہ تحریک کربلا کے پس منظر میں بھی بات ہو رہی ہے ہماری. وہ فرماتے ہیں کہ جب جناب جو ہیں وہ قاسم جو ہیں وہ میدان کارزار میں گئے ہیں اور ان کے سامنے جو ہے وہ ازرق شامی جو ہے بہادر آیا ہے، تو امام نے جو ہے وہ فروہ سے کہا کہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ بیٹے کے حق میں ماں اگر دعا کرے تو جلدی قبول ہو جاتی ہے.
نقن صاحب کا، علی نقی عرف نقن صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت جناب قاسم جو ہیں وہ جنگ فرما رہے تھے تو جناب عباس اور جناب امام حسین جنگ دیکھ رہے تھے، تو جناب ام فروہ جو ہیں وہ در خیمہ پر آ گئی تھیں اور آپ کی نظر امام حسین پر تھی کہ رنگت بدلے تو ہم سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ وہ کیفیت تھی کہ جہاں پر جو ہے رنگت بدلی امام حسین کی، جب ازرق شامی مقابلے کے لیے آیا تو فوراً امام حسین نے کہا، کیونکہ در خیمہ پر ام فروہ تھیں، اور کہا کہ جاؤ مصلی پر اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو۔ نقن صاحب یہاں کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے خود معصوم ہے، خود بھی دعا کر سکتے تھے، لیکن امام کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ در خیمہ پر ام فروہ کھڑی رہیں، لہٰذا اس کے پیچھے ایک فلسفہ امام یہ بھی تھا کہ تاکہ جاؤ مصلی پر در خیمہ پر نہ ہو۔ پھر اس کے بعد کوئی خاتون یہ نہیں، کسی خاتون کے سلسلے سے کربلا کے آپ نہیں بتا سکتے کہ پھر وہ در خیمہ پر ملی ہوں سوائے ام فروہ کے اس موقع کے اوپر جو کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جو ہیں وہ کربلا کو منائیں اور کربلا کو عزاداری کو منائیں اور پھر مقصد امام حسین کو نہیں سمجھیں تو پھر ہم نے کیا عزاداری کو کیا؟ تو لہٰذا اگر ہم کنیزانے، اگر ہماری مائیں بہنیں کنیزانے سید فاطمہ صلوات اللہ علیہا ہیں تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ مجلسوں میں جائیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ شہزادی کی سیرت کیا ہے، فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی سیرت کیا ہے، اور جناب زینب علیہ مقام کی سیرت کیا ہے۔ جبکہ یہ قافلہ جب مدینے سے چلا تھا تو جناب عباس آگے جو ہے وہ کھڑے تھے اور الحجاب الحجاب کی صدائیں بلند کر رہے تھے، اور کہ جو بھی آنے والا اس راہ سے یہ جملے ادا کر رہے تھے الحجاب، یعنی جو بھی یہاں اس راستے پر آ رہا ہے وہ راستہ بدل دے، کیونکہ یہاں پر شہزادیاں گزر رہی جبکہ وہ پردے میں تھیں۔ لیکن یہ مقام اہل بیت تھا کہ یہ وہ مرتبہ تھا کہ اس موقع پر بھی کہ حجاب میں ہو کر بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ جو ہے وہ غیر جو ہیں ان کی نگاہیں جو ہیں وہ اہل بیت کی سیدانیوں کے اوپر پڑیں۔ اچھا ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے ودا لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔